اور ناظرین، بالآخر دنیا کی سب سے بڑی تقریب یعنی کہ دنیا کی سپر پاور امریکہ کے نئے منتخب ہونے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھا ہی لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھاتے ہی چند بڑے اعلانات کیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا ذکر تھا یا نہیں تھا، یا ہونے والا ہے، یا ٹرمپ اب کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف کی جو مین جھلکیاں ہیں وہ شیئر کریں گے ہم آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں۔ اس کے علاوہ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا جو یہ 14 سال والی سزا کا فیصلہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور 2 ججز ہیں جن کے نام قابل ذکر ہیں یا قابل غور ہیں۔ ایک تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، اور ایک جسٹس انعام صاحب۔ یہ 2 ججز عمران خان کا کیس سننے جا رہے ہیں۔ یہ 2 ججز کون ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ کچھ نئے ججز کی بھی تقرریاں ہو گئی ہیں، انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا ہے۔ وہ ججز اس فیصلے پر کس طرح سے اثر انداز ہوں گے، بڑی دلچسپ ایک کہانی ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہے ہیں آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مشاہد حسین سید، جن کا شمار پاکستان کے نامور سیاستدانوں میں ہوتا ہے، انٹرنیشنل افیئرز پہ بہت گرفت رکھتے ہیں، مشاہد حسین سید نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے، اور وہ ہے عمران خان، اور ٹرمپ کچھ نہ کچھ عمران خان کے لیے ضرور کریں گے۔ مشاہد حسین سید نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ہم بات کریں عمران خان کے موجودہ سٹیٹس کی، تو عمران خان اس وقت اکیلا ہی نہ صرف حکومت کے لیے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں 2 ہی طاقتیں ہیں جو کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے برسر پیکار ہیں، ایک عمران خان ہے اور ایک عمران خان کی مخالف سے دوسری طاقتیں ہیں۔ آپ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کنسیڈر کر لیں، حکومت کو بھی کر لیں، اور باقی بھی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی کنسیڈر کر لیں۔ تو ناظرین، یہ تو مشاہد حسین سید صاحب کی عمران خان کو خراج تحسین تھا۔ اب ہم آتے ہیں حقائق کی جانب کہ حقائق کیا ہے۔ حقائق یہ ہے کہ عمران خان کو 14 سال قید ہو گئی۔ جو دوست بھی ملتا ہے وہ پوچھتا ہے یار کہ اب ہونے کیا والا ہے، سیاست میں ہوگا کیا، عمران خان کو تو سزا ہو گئی۔ تو ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا آگاہ کر دوں، ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا کہ اب یہ جو لوور کورٹ سے سزائیں ہوتی ہیں یہ عموماً ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ جب اپر کورٹس میں جاتے ہیں تو اپیل ہو جاتی ہے۔ اب حکومت نے، آپ یہ کہہ لیں کہ اپنی گرفت مضبوط کرنے کی، کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہو، نون لیگ کی ہو، شین لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، یہ حکومتیں ہمیشہ یہ کوششیں کرتی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ ہماری عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ ان کو اپنے کنٹرول میں بس کرنے میں کہیں نہ کہیں کوشش کرتی ضرور ہیں، اور مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ جو ابھی 26ویں آئینی ترمیم کروائی اس میں بھی کافی سارے کورٹس کو امینڈ کر دیا گیا، جو رائٹس ہیں، اور پھر جو چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ ڈسپیوٹڈ کر دی گئی، اور ایون کہ یحییٰ آفریدی صاحب پہ بھی اب کرٹیسائز ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ کہ وہ میرٹ پہ نہیں آتے تھے، وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہونا چاہیے تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج جو عادل بازئی کی نااہلی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بڑی کلاس لی انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل سراسر زیادتی ہے کہ آپ ایک پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہو کر دوسری پارٹی کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ جب آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم تھا تو آپ اس حکم پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو ناظرین، پاکستان الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور جو ہمارے الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، اگر ہم بات کر لیں ہمارے سابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، تو اس کے بعد اگر کوئی ڈسپیوٹڈ شخصیت ہے جس کے اوپر بے پناہ کرٹیسائز ہوا ہے تو وہ ہمارے الیکشن کمشنر ہی ہیں۔ اور آج بڑا ذکر ہوا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں پہ منی ٹریل کا سوال کیا گیا، تو وہاں پہ موجود جو جج تھے انہوں نے کہا کہ منی ٹریل تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی نہیں پریزنٹ کر پائے، تو آپ کس طرح سے کریں گے؟ اب ہم آتے ہیں پروگرام کے اصل جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی جانب۔ عمران خان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ عمران خان نے اب ہائی کورٹ اسلام آباد میں اپیل کرنے کی پلاننگ کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کی جو کاغذی کارروائی ہے اس کو مکمل کر رہی ہے، اور ود ان اے فیو ڈیز یہ اپیل ہو جائے گی۔ اب حکومت نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں بھی 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، اور اس کے بعد وہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کا لوور کورٹس خصوصاً ہائی کورٹس کے اوپر بھی کافی ایفیکٹ ہوا، اور جو کچھ نئے ججز ہیں ان کی تقرریاں ہوئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے، یہ خبر ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ججز جو انہوں نے نئے تقرر کیے ہیں یہ پرو نون لیگ ہیں، اور لیکن عمران خان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ عمران خان کا یہ جو کیس ہے وہ اسلام آباد کے جو پرانے چیف جسٹس ہیں، ایون کہ عمران خان تو ان کو لائک نہیں کرتے، اور عمران خان نے بارہا ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے، عامر فاروق صاحب، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے کیسز ان کے پاس ہی لگیں گے، ان کے ساتھ جسٹس انعام صاحب ہوں گے۔ تو یہ بریکنگ نیوز ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ عمران خان کا ود ان اے فیو ڈیز ہائی کورٹ میں یہ جو 14 سال والا سزا والا کیس ہے چلے گا۔ ناظرین، اس میں نا اس والے کیس میں
ٹیکنیکلی بہت فالٹس ہیں. ابھی آج کل شاہ احمد نورانی صاحب کی وہ چل رہی ہے کچھ نہ وہ فیکٹس فائنڈنگ وہ سنا رہے ہیں کہ یہ جو کیس تھا ایکچولی یہ کیس یہ نہیں تھا جو ہماری عدالت نے سنا ہے. اور جس طرح سے برٹش گورنمنٹ نے ملک ریاض صاحب اور عمران خان یا حکومت کے ساتھ جو معاملہ طے کیے تھے وہ تو پروسیس ہی کچھ اور تھا. عمران خان کو کسی اور گراؤنڈ پہ سزا ہو گئی اور ایون کہ ابھی تک وہ انویلپ حکومت کے پاس ہے جو عمران خان نے نہیں کھولا تھا ہماری اسمبلی کے سامنے. تو اب تو کابینہ کے سامنے کھولا جا سکتا ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کابینہ کے اراکین کو وہ انویلپ کھول کے دکھائیں اور اس میں بتائیں کہ کیا لکھا ہوا تھا اور عمران خان کو کیوں سزا دی گئی. ناظرین عمران خان کو پہلے بھی میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ 3 یا 4 مرتبہ عمران خان کو ایسے ہی کمزور کیسز پہ اور کمزور گراؤنڈز پہ سزا دی گئی اور پھر کیا ہوا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سزا کیا تھی, وہ ہوا میں اڑ گئی, ختم ہو گئی اور عمران خان دوبارہ پھر جو ہے وہ واپس اپنی اصل حالت میں آ گئے. ناظرین اب یہ جو کیس ہے 14 سال والا اس میں بھی کوئی اتنی کوئی سٹرینتھ نہیں ہے, کوئی مضبوطی نہیں ہے اور آئینی اور قانونی لحاظ سے اس میں بے پناہ پیچیدگیاں ہیں جو کہ ہائی کورٹ سے اٹھ جائیں گی. ناظرین حکومت یہ کہتی ہے عمران خان سے کہ عمران خان صاحب خاموشی اختیار کریں, ہمارے ساتھ بات چیت کریں, بیک ڈور رابطے نہ کریں تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ سیریس ہیں. جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ اور میاں شہباز شریف صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بات چیت کا پروسیس ہے اس کے بارے میں شہباز شریف نے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو آگاہ کیا. نواز شریف صاحب نے کہا جی کہ ڈرنے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ آگے بڑھیں. لیکن ناظرین یہ تلخ حقیقت ہے کہ عمران خان تھا, ہے اور عمران خان رہے گا. ایک دوست کے ساتھ ذکر ہو رہا تھا, ہم نے کہا یار کہ اب میں فیکٹ بتا رہا ہوں نا کہ عمران خان کیوں رہے گا. عمران خان اس لیے رہے گا کہ جو ہم سے پہلی جنریشن تھی, ہمارے جو پیرنٹس تھے وہ فینز تھے میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو کے, اور نواز شریف اور بینظیر بھٹو صاحبہ کو اچھا بھی سمجھتے تھے. اب کیا ہوا کہ ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے, جنریشنز چینج ہو جاتی ہیں. اب ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان میں سے جو موسٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اللہ کو پیارے ہو گئے اور ان کی جگہ لے لی ہم نے. اب ہمارے بعد کی جو جنریشن ہے یا ہم نے عمران خان کو دیکھا ہے اور ہم نے عمران خان کو 92 کا ورلڈ کپ جیتتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے عمران خان کو شوکت خانہ بناتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے عمران خان کو پولیٹیکل سٹرگل کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے عمران خان کو وزیر اعظم بنتے دیکھا ہے, ہم نے عمران خان کو جیل جاتے دیکھا ہے, ہم نے عمران خان کو فائٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان انڈاؤٹڈلی جو موجودہ جنریشن ہے یا جو بعد میں آنے والی جنریشن ہے اس کا بھی ہیرو عمران خان ہے. آئندہ جس طرح سے وہ ایک سینئر ترین صحافی تھے, انہوں نے کہا 35 سال تک پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو ووٹ نہیں پڑے گا. میں بھی دوبارہ یہ کنفرم یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ الیکشن جتنی مرتبہ مرضی کروا لیں, اب محترمہ مریم نواز صاحبہ اور بلال بھٹو زرداری کو ووٹ نہیں پڑ سکتا. کوشش کر رہی ہیں, محنت کریں. جب یہ جنریشن ریپلیس ہوگی, یہ 2 جنریشن, اس کے بعد شاید نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی باری آ جائے, ادروائز یہ مشکل ناممکن ہے. ٹرمپ صاحب نے حلف اٹھاتے ہی ایک تو بٹ کوئنز جو ہے یہ کرپٹو ان کی کرنسی وہ بہت اوپر چلی گئی. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگے گی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یوکرین کی جنگ کے بارے میں ایک اہم بیان دیا کہ یہ جنگ فوری طور پہ بند کر دی جائے. ناظرین آنے والے دنوں میں ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کے لیے بھی ایک میسیج آنے والا ہے. اللہ اس ملک کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.